الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شب برات پر۔ اصل میں برات کا مطلب ہے بیزاری یا دوری، کیونکہ اس رات میں ایک ایک گھڑی میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کی بخشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس رات کا نام شب برات رکھا گیا ہے۔ یہ 15 شعبان کی رات ہے، یعنی کہ 14 شعبان کا دن ہوگا، رات 15 شعبان کی ہوگی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 اور 15 شعبان کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ شعبان میں آپ رمضان کا بہت شدت سے انتظار کرتے تھے، اسی لیے جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کو دیکھ کر دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی کہ ہماری زندگی میں ایسی برکت عطا فرما کہ رمضان کے روزے ہم رکھ سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو اس کے لیے 10 گنا لکھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دعا کرتے، یا اللہ میری امت کے لیے اور بڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے رہے، یا اللہ میری امت کے لیے اور بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، پھر آیت نازل فرمائی، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ کہ جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ایک ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوں، یعنی کہ 700 گنا، ایک نیکی کا اجر 700 گنا تک دیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عطا فرمائے گا، یعنی کہ نہ 700 گنا، نہ 70 گنا اور نہ 7000 گنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو صبر کرنے والا ہوگا اس کو پھر ان گنت نیکیاں عطا فرماؤں گا، ان گنت رحمت اور برکتیں عطا فرماؤں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے 15 سے اس 15 شعبان تک، یعنی پورے سال کے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ 15 شعبان کی رات ایسی رات ہے کہ ایک ایک گھڑی میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امتیوں کو معاف فرماتا ہے۔ بنو کلب وہ قبیلہ تھا جو عرب میں بہت زیادہ بکریاں اور بھیڑیں پالا کرتا تھا، اور ان کے بالوں کی تعداد کتنی ہے کوئی گن نہیں سکتا، یعنی ایک ایک گھڑی میں کروڑوں امتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رات میں بخشے جاتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نہ عادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، چاہے 15 شعبان ہے، چاہے لیلۃ القدر ہے، عیدین کی راتیں ہیں، یہ راتیں بہت فضیلت والی ہیں اور عبادت والی ہیں۔ فرمایا ایک تو زانی ہے جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر ارشاد فرمایا ایک شرابی ہے جس کی نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی عبادت قبول ہوگی۔ فرمایا ماں باپ کا نافرمان جو ہے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا تکبر کرنے والا جو شخص ہوگا اس کی نہ عبادت قبول ہوگی نہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اور جو شرک کرنے والا ہے، اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں بچا لے، تاکہ اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرما لے اور ہماری عبادت بھی قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کرامن کاتبین جو کہ ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، 14 شعبان کو یہ رجسٹر ان کے بند ہو جاتے ہیں اور 15 شعبان کو نئے رجسٹر لگتے ہیں، یعنی کہ کوئی شخص اگر 50 سال زندہ رہا ہے تو اس کے 50 ہی رجسٹر نیکیوں کے ہوں گے اور 50 ہی برائیوں کے ہوں گے۔
اور جب نامہ اعمال میں اس کے اعمال تولے جائیں گے تو وہ سارے رجسٹر جو ہیں ان کی نیکیاں جو ہیں وہ وہاں پہ تولی جائیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 کا بھی روزہ رکھتے تھے اور 15 کا بھی روزے رکھتے تھے، اور ارشاد فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ جب رجسٹر بند ہو 14 تاریخ کو، رجسٹر کے آخری ورق پر لکھا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کے ساتھ تھے، اور فرمایا جب 15 شعبان کو نیا رجسٹر لگے تو پہلے پیج پر لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کے ساتھ تھے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جیسے مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں بجٹ بنایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کاغذات میں، اللہ تعالیٰ کی حکومتوں میں 15 شعبان کو بجٹ بنایا جاتا ہے، 14 شعبان سے 14 شعبان تک بجٹ بنایا جاتا ہے، 15 شعبان سے نیا سال بجٹ کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بجٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ساری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں، کون کون شخص فوت ہوگا اور کون کون شخص پیدا ہوگا، کس کی شادی ہوگی، کتنا کس کو رزق دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کاغذات میں وہ شخص مردہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن زمین پر اس کی شادی بھی ہوتی ہے اور اس کا بچہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ فرض کرتے ہیں اگر شعبان کے فوراً بعد اس کی شادی ہو گئی ہے اور اگلے 15 شعبان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد بھی دے دی، لیکن اللہ کے کاغذات میں وہ شخص مردوں میں لکھا ہوا تھا اور 15 شعبان سے پہلے وہ شخص فوت بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو شب بارات آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ غلط رسمیں بہت ساری بن گئی شب بارات کے لیے۔ کچھ لوگ تو اس رات میں خوشیاں مناتے ہیں، کسی نے پٹاخے بجانے ہیں، کسی نے اور اس طرح کی آتش بازیاں کرنی ہیں، تو یہ ساری چیزیں فضول ہیں، اور شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے لوگوں کا دھیان بٹانے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، اور لوگوں کو شیطان نے پیچھے لگایا اس وجہ سے کہ لوگ توبہ نہ کریں، لوگ عبادت کی طرف توجہ نہ کریں، اس وجہ سے غلط رسمیں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئیں۔ اللہ کرے آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں کو ختم کریں، اور جو سچا دین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک لے کے آئے ہم اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔